آج کل کی اس بے سکون، مہنگی اور پریشانی بھری زندگی میں ہم لوگ سب ایک ہی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گھر میں برکت عطا فرما، گھروں میں سکون ہو اور جو بھی ملے عزت کے ساتھ ملے۔ اچھا، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں میری ساری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اور آج ولاگ کا آغاز ہو رہا ہے امی کے گھر سے، اور چونکہ فاطمہ کے اسسمنٹس ختم ہو چکے ہیں، ونٹر ویکیشن سٹارٹ ہونے والی ہیں، تو میں آ چکی ہوں امی کے گھر پہ۔ اور لاسٹ ویک میں بالکل آئی ہی نہیں امی کے گھر، بلکہ 10 دن ہو چکے تھے شاید، تو میں نے کہا چلیں اب ویکیشنز چونکہ فاطمہ کے سٹارٹ ہو چکے ہیں تو تھوڑا سا لمبا بریک لے کے آتے ہیں امی کے گھر میں، کیونکہ بچوں میں تو انرجی آ ہی رہی ہوتی ہے ننیال جانے کے بعد، لیکن جو ہمیں انرجی محسوس ہوتی ہے ماؤں کے گھر میں جانے کے بعد، شادی کے بعد، تو اس کا تو لیول ہی کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ کام والی آئی ہوئی تھی، اور میڈ وہ یہاں پہ صفائیاں کر رہی تھی، کیونکہ امی کے گھر میں کوئی اور کام تو ہوتا نہیں ہے۔ میں نے کہا چلے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ چھوٹی سی ویڈیو بھی شیئر کر دیتی ہوں، اور ساتھ ساتھ جناب آج کی جو روٹین ہے وہ بھی شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی اس زبردست سے ٹاپک پہ بات بھی آپ سب بہنوں سے کر لوں گی میں۔ کئی مرتبہ ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ محنت بہت زیادہ کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا ہے، دل بھی مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا ہے، خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، اور دن میں بے چینی ایک الگ سے رہ رہی ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایسا ایک قرآنی وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو میں نے اپنی زندگی میں خود شامل کر کے رکھا ہے، اور اس کی برکتیں، رحمتیں اور نعمتیں میں نے خود محسوس کی ہیں، تو سوچا کہ آپ سب بہنوں کو بھی اس کے بارے میں بتاؤں، بلکہ میری زندگی میں شامل جو بھی لوگ ہیں جن کو بھی میں نے اس کے بارے میں بتایا ہے، یقین جانیں کہ انہوں نے اس کی برکت سے بہت فیض سمیٹا ہے، بہت رحمتیں اور برکتیں سمیٹی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے میں کہتی ہوں کہ صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ سب بہنوں نے بھی اپنی فیملی میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اور یہ ایک عمل ایسا ہے کہ سب کر سکتے ہیں، چھوٹے بڑے، قرآنی وظیفہ، اس پہ کوئی اتنا بہت زیادہ ٹینشن والی بات آپ نے نہیں لینی ہے، کیونکہ وظائف بھی چند ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں مطلب علماء دین وغیرہ سے مشورہ کیے بغیر نہیں پڑھنے چاہیے۔ آج کل تو یوٹیوب پہ وظائف بھی بہت زیادہ آ چکے ہیں، طرح طرح کے، بے شک کوئی اسلامک اسکالر ہے یا نہیں ہے، سب نے اپنی طرف سے وظیفے جاری کرنا شروع کر دیے ہیں، لیکن یہ ایک قرآن کی طرف سے اس کے بارے میں حکم قرآن پاک کے اندر بھی ہے، اور بہت ہی زبردست چیز ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ صبح صبح کا ٹائم تھا اور فاطمہ گئی ہوئی تھی اسکول، تو جو میرا یہ ٹائم گزرتا ہے امی کے گھر میں بھی، جب وہ فاطمہ بھی نہیں ہوتی ہے، اسکول ہوتی ہے یا آگے پیچھے، تو میرا بڑا سکون کا ٹائم گزرتا ہے، کیونکہ بچوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی آپ کا جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ایک تو ان کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے بس آگے پیچھے گھومنا ہی گھومنا پڑتا ہے۔ تو بس یہ ایک روٹین ہوتی ہے جب فاطمہ آ جاتی ہے اسکول سے، تو میں نے کہا جتنی دیر وہ گئی ہوئی ہے اتنی دیر میں جو ہے میڈ سے تھوڑا بہت کام وغیرہ بھی کروا لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جناب آپ کے ساتھ اس زبردست سے ٹاپک پہ بات بھی کر لیتے ہیں۔ وہ میری تمام بہنیں جو اس چینل پہ نئے آئی ہیں اور ابھی تک آپ سب بہنوں نے سبسکرائب نہیں نہ کیا ہے، تو جلدی سے پہلے آپ نے جھٹپٹ سبسکرائب کر لینا ہے، اور سبسکرائب کے ساتھ موجود بیل آئکن کو بھی ضرور پریس کرنا ہے، تاکہ نئے آنے والے ولاگز، موٹیویشنل ویڈیوز آپ سب بہنوں تک پہنچتے رہیں، کیونکہ میرے اس یوٹیوب چینل کا مقصد آپ سب بہنوں کو کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ پہنچانا، کسی نہ کسی طریقے سے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے۔ وہ تمام بہنیں جو ہمت ہار چکی ہیں، جن کو لگتا ہے کہ زندگی میں اب کچھ رہا نہیں ہے، تو ان سب بہنوں کو موٹیویٹ کرتی ہوں، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے پریشان ہے، بچوں کے حوالے سے ہیں، رزق کے حوالے سے ہیں، بے سکونی میں ہیں، یا پھر جس بھی طرح کی پریشانی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ سب کے یہ مسئلے جو ایک چھوٹی سی سورہ کی مدد سے حل ہوں گے۔ پہلی چیز تو یہ میں آپ سب بہنوں سے اکثر کہا کرتی ہوں ولاگز کے اندر، کہ کوشش کیا کریں کہ رزق کے کثرت نہ مانگا کریں، برکت مانگا کریں، کیونکہ جب برکت آپ کے گھر میں آ جاتی ہے آپ کی ہر چیز میں شامل ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے، اور زندگی بڑی پرسکون رہتی ہے۔ جب آپ کے پاس کثرت ہوتی ہے تو کثرت تو آپ سب بہنیں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ رزق کا حساب جو ہم نے اپنے اللہ کو لازمی دینا ہے، ہمارے پاس پیسہ کہاں سے آیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، تو یہ حساب میں کہتی ہوں کہ دینا بڑا ہی مشکل ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگیں نماز کے اندر، اللہ سے بولیں کہ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اور ایسا رزق عطا فرما جو ہماری وہ بھلائی میں لگے۔ اکثر اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ رزق تو بہت زیادہ بے بہا ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آزمائشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، پریشانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ہاسپٹلس کے چکروں میں لگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے اللہ سے جب بھی آپ نے رزق مانگنا ہے اس طریقے سے مانگنا ہے کہ یا اللہ خیر اور بھلائی والا رزق عطا فرما۔ بہرحال جناب، یہاں پہ میڈ جو وہ کر رہی تھی ڈائننگ ٹیبل کی کلیننگ، اور ڈائننگ ٹیبل، اچھا میڈز کے جو کام ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بھی ان کے ساتھ سر پہ کھڑے رہ کے کام کروانا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ ان
کے اوپر سارا ذمہ داری جو ہے نا وہ چھوڑ نہیں سکتے، ورنہ آپ سب بہنیں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ کس طرح سے کام کرتی ہیں۔ امی کے گھر میں جب بھی آتی ہوں نا، اپنے حصے کے کام میں ہاتھ ڈالتی ہوں، تو یقین جانے نا مجھے شادی سے پہلے کا وقت یاد آ جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ نا یہ بڑی اپنائیت ہوتی ہے کہ آپ نا اپنے ماں باپ کے گھر میں جب آتے ہیں نا، اکثر اوقات نا میں نے دیکھا ہے کہ بہنیں یا بیٹیاں آتی ہیں نا اپنے میکے میں، تو اس طرح سے مہمانوں کی طرح آنا اور مہمانوں کی طرح چلے جانا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب آپ نا اپنے حصے کے کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نا، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی آپ کا میکا اور یہ وہی گھر ہے جہاں پہ آپ نے جو ہے نا بچپن سے لے کے جوانی تک کا ایک وقت گزارا ہے، تو آپ کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اور میکا نا ہم بیٹیوں کے لیے نا جو اسپیشلی شادی شدہ ہو جاتی ہیں نا، ایک انرجی کی طرح ہوتا ہے۔ اچھا، جب شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے نا، تو اس ٹائم پہ نا میری اکثر بہنیں اس چیز سے نا ریلیٹ کر سکتی ہیں کہ ہم لوگ نا یہ بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہماری شادی ہو جائے گی تو ہم جو ہے نا وہ اتنے ٹائم بعد میں کیا کریں گے، بہت لانگ ٹائم جو ہے نا وہ ڈسٹینس رکھا کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے نا تو ماں باپ کی اتنی زیادہ یاد آتی ہے، آپ کو وہ وقت یاد آتا ہے جو آپ نے ماں باپ کے گھر میں گزارا ہوا ہوتا ہے، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ گزرا ہوا، آپ کو سارے ایک ایک چیز جو ہے نا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا بعد میں سمجھ آتی ہے، شادی سے پہلے نا ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، اور قدر بھی مجھے لگتا ہے کہ قدر ہمیں ان رشتوں کی نا شادی کے بعد میں آتی ہے نا، وہ اس ٹائم پہ نہیں ہوتی ہے جب آپ اپنے ماں باپ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے نا کہ ماں باپ کا نا آپ کی زندگی میں ہونا نا ایک بہت ہی بڑی بلیسنگ ہے، یعنی ان سے آپ کی زندگی میں رونقیں ہیں، اور انہی سے نا آپ کو ہمت ملتی ہے، اسپیشلی بیٹیوں کے لیے نا مجھے لگتا ہے کہ شادی کے بعد نا ماں باپ کا وجود نا ایک بہت ہی بڑی رحمت ہے، ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اس چیز سے نا صرف بیٹیاں ہی ریلیٹ کر سکتی ہیں۔ ہمیں نا ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اسپیشلی نا اس ٹائم پہ جب آپ نا خود والدین بن جاتے ہیں، اور یہ چیز نا آپ کو سمجھ بھی تبھی آتی ہے جب ہم لوگوں کے ہاں بچوں کی پیدائش ہونے لگ جاتی ہے، اور اسپیشلی بیٹیاں وہ جو ایک حمل کے ٹائم پیریڈ سے گزر رہی ہوتی ہیں، یا پھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں، یا پھر اس ٹائم پہ جو ہمیں ماؤں کی ضرورت ہوتی ہے نا، یقین جانے کہ مطلب اس کا نا کمی جو ہے نا وہ کوئی پوری نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نا اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، اور ان کی زندگی میں ہی نا ان کی اہمیت کو پہچانیں۔ اچھا، یہاں پہ فاطمہ جو ہے نا وہ آ گئی تھی اسکول سے واپس، اور بس میں اس کے جو بھی سامان وغیرہ لے کے آئی تھی گھر سے، جوتے شوتے میں اس کے سارے لے کے آئی تھی، کچھ چیزیں نا میں نے اس کے امی کے گھر میں بھی چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور موسٹلی جو ہے نا میں گھر میں رکھ کے آتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ امی کے گھر میں چھوڑنا اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ مجھے نا پھر ہر دفعہ اتنا سامان لے کے آنا نہیں پڑتا ہے۔ اچھا، امی کے گھر میں بھی نا امی نے اسپیشلی ایک الماری فکسڈ رکھی ہوئی اپنی بیٹیوں کے لیے، اور یہ بھی نا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ شادی کے بعد نا بیٹیوں کے لیے اسپیس رکھیں۔ تو جب بھی میں آتی ہوں نا، فاطمہ کے کپڑے وہیں پہ رکھ لیتی ہوں، اور ساتھ ہی جو ہے نا اس کی ضرورت کا جو بھی سامان ہوتا ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، کھلونے کافی سارے ہیں، تو سارا تو فاطمہ کا جو ٹائم ہے نا اپنی نانوں کی طرف بہت زیادہ اچھا گزرتا ہے، اور کافی دنوں سے نا فاطمہ مجھے تنگ بھی کری تھی، لیکن میں اسی انتظار میں تھی کہ ایک دفعہ اس کے اسسمنٹ کمپلیٹ ہو جائیں تو اس کے بعد ہی جاؤں گی، کیونکہ سردیوں کی چھٹیاں بھی آگے سے بچوں کو ہو جانی، اور فاطمہ کے اسکول کا ٹرپ بھی جا رہا تھا، تو بس میں نے فاطمہ کو اسکول کے ٹرپ کے حوالے نہیں کیا ہے، کیونکہ میں نا اس معاملے میں بہت زیادہ ڈرتی بھی ہوں، اور شاید میری ایک ہی بیٹی ہے تو اس وجہ سے میں تھوڑی سی پوزیسو بھی ہوں، تو بس میں نے فی الحال اس کو ٹرپ کی اجازت نہیں تھی دی، میں نے کہا نہیں، ہم لوگ جو ہے نا وہ ٹرپ اپنی نانوں کے گھر میں ہی منا لیں گے، تو ہم نے جو ہے نا وہ نہیں بھیجنا ٹرپ پہ۔ تو بہرحال یہاں پہ میڈ جو ہے نا وہ سیڑھیاں وغیرہ دھو رہی تھی انٹرسٹ پہ، اور سارا جو ہے نا یہ نیچے سے صفائی وغیرہ کرنی تھی، تو میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ یہ کر لیتی، اور میں بس اس کے اوپر نظر ہی رکھی ہوئی تھی کہ جو ہے نا کام کس طرح سے کرتی، کیونکہ ذرا سا ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے جاؤ نا تو یہ پھر اپنی مرضی کے کام جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے نا کہ میڈ سے بھی نا آپ کو کام لینا آنا چاہیے، اکثر گھروں میں نا جب آپ بولتے نہیں ہیں نا ان کے آگے، تو یہ نا بہت زیادہ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ سر پہ چڑھ جاتی ہیں، اسپیشلی ہمارے مڈل کلاس فیملیز کے گھروں میں جو میڈز لگی ہوتی ہیں نا، وہ پھر بہت ساری ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ڈیمانڈ کے ساتھ ہی ساتھ نا اپنی مرضی سے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، یعنی ان کو ایک قد کام کوئی ایکسٹرا بول دیا جائے نا تو پھر وہ فٹاک سے کہتی ہیں کہ بھئی ہمارے حصے میں شامل نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مطلب ایسا ہونا چاہیے کام، مجھے لگتا ہے نا کہ ان سے کروانا آنا چاہیے آپ کو، بس جب آپ کو کروانا آ جائے نا تو پھر آپ کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ میڈ جو ہے نا امی کے گھر میں تقریباً گزشتہ کوئی 2 ڈھائی سال سے، ایسے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہوگا ٹکی ہوئی ہے، اور تو بس یہ اپنے جو حصے کا کام ہے نا یہاں پہ وہی کر رہی ہے، اپنے برتن شرتن بھی اس نے واش کرنے تھے، اس کے بعد جو بھی گھر کے موسٹلی کام جو ہوتے ہیں نا وہ پھر یہی کر کے چلی جاتی ہے، اور موسٹلی کرنے کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈبل سے زیادہ پڑے ہوئے ہی ہوتے ہیں کام تو ایسے ہیں بھئی، سارا دن بھی چائے کر لو نا تو ختم بالکل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو اسپیشلی جب امی کی بیٹیاں یعنی ہم لوگ بہنیں آ جاتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ امی کے گھر میں نا کاموں میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جناب یہاں پہ یہ برتن شرتن دھو رہی ہے، اور میں یہاں پہ بھی کھڑے ہو کے اس کی نگرانی کر رہی ہوں، اور یہ سارا کام جو ہے نا میں نے اپنی نگرانی میں کروایا ہے،
दूसरी साइड पे ना मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था। और जब भी मम्मी के घर में आती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि ये भी कहती होगी कि ये आ गई, अब मेरे से जो है ना आज का जो काम है ना वो सही डट के लेने वाली है। क्योंकि मुझे ये होता है कि भाई अपने हिस्से का काम जो है ना आप पूरा करें, और बाकी जो है वो यानी अपने अपने हिस्से का काम जब हम हर बंदा करता है ना, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। और स्पेशली ना मैं कहती हूँ कि हलाल कमाना जो है ना वो आसान नहीं है, और हलाल कमाई में बरकत है। तो बहरहाल बरकत से आप सब बहनों को की बात बोलूँगी ना कि ज़िंदगी में ना बरकत ज़रूर मांगें, और बरकत जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सब बहनों के साथ चूँकि बात कर रही थी कि एक सूरह जिसने मेरी ज़िंदगी बदली, और मुझे भी ये किसी ने तोहफे में दी थी, अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी करे, उनको अपनी अमान में रखे, अपने घर में खुशियाँ और बरकतों के साथ। तो उनकी तो हमेशा से मैं शुक्रगुज़ार रही हूँ जिन्होंने मुझे ये बताया था। और मैंने जब इसको अपने घर में, अच्छा ये सूरा ना मैं शादी से पहले से पढ़ रही हूँ, और अभी शादी के बाद भी ना मेरी इसकी आदत बन गई है, मेरे अपने हस्बैंड की भी आदत है। और मैं कहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को भी ये सूरा ज़रूर इस तोहफ़े के तौर पे दूँगी, या फिर मुझे लगता है कि ये तोहफ़ा ही है। जब आपने किसी को बता दिया ना, तो उसके लिए ये तोहफ़ा है। अगर आप इसको समझ के पढ़ें और वाक़ई इसका जो है ना और अल्लाह पे यकीन और भरोसा रख के इसका जो है ना जब आप अमल करते हैं तो। अच्छा, जिस सूरह की मैं बात कर रही हूँ वो है कुरान पाक में मौजूद सूरह वाक़या। और सूरह वाक़या के बारे में अगर आप सब बहनों को पता हो तो इतना कोई टाइम नहीं लगता है पढ़ने में, हार्डली आपको 7 से 8 मिनट लगते हैं, और बहुत ही जल्दी पढ़ते हैं। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मुझे जो है ना ज़बानी याद हो चुकी है ये। तो अपनी ज़िंदगी में ना सूरह वाक़या की तिलावत को शामिल कर लें, स्पेशली मगरिब की नमाज़ के बाद एक मरतबा जब आप सूरह वाक़या की तिलावत कर लें, तो यकीन जानें तो आपके घर में ना रिज़्क़ की कभी कमी नहीं होगी, आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। और सुकून तो ऐसे आएगा कि आपका दिल मुतमईन रहेगा कि आप जो है ना अपने रिज़्क़ का जो भी एक कहते हैं ना कि ज़िम्मेदारी है ना आपने अपने अल्लाह पे छोड़ दी, उसके बाद जो आपका दिल इत्मीनान महसूस करेगा ना, उसका कोई वो कहते हैं ना कि वाली वारिस नहीं होगा। तो यानी ये बहुत ही एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो मैं आप सब बहनों को बता रही हूँ। एक मरतबा आप इसकी रूटीन बना के देखें। मैं आप सब बहनों को बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि आपने जो है ना वो 2 दिन पढ़ी है उसके बाद हफ़्ता छोड़ दिया, भई मेरे पास तो कोई पैसे नहीं आए हैं, मेरे पास तो कोई रिज़्क नहीं आया है, ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी चीज़ पे ना, और फिर कुरान का वज़ीफ़ा हो और कुरान से ही हो, तो फिर उस पे आपका तवक्ल ना हो, तो फिर ऐसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। तवक्ल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा, और फिर जो कि कलाम भी उसी की, और उसके कलाम से किसी को फ़ायदा ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। इस वज़ीफ़े को ना आप अपनी ज़िंदगी में ना बाकायदा तौर पे शामिल कर लें। मैं आपको बताऊँ कि ये कोई जादू नहीं है, ना ही ये कोई ऐसा टोटका है जो आपको फ़ौरन रिज़ल्ट भी देगा। लेकिन ये ना अल्लाह ताला के कलाम से ना जुड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। बाकायदा तौर पे जब आप इसको मगरिब की नमाज़ के बाद एक मरतबा पढ़ लेते हैं, तो यकीन जानें कि आपके रिज़्क में इज़ाफ़ा होता है, आपके दिल में इतना कोई सुकून उतरता है, उसके साथ-साथ ना आपके घर में बरकत भी आती है। तो इस वज़ीफ़े को आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल ज़रूर रखना है। और जो बहनें आज से इस वज़ीफ़े को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने लगी हैं ना, नीचे कमेंट में आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आज से मैं भी इस वज़ीफ़े का विर्द शुरू करूँगी, और इसके बाद जो रिज़ल्ट आएँगे ना आपकी ज़िंदगी में ना, आपने मुझसे वो भी ज़रूर शेयर करने हैं। अच्छा, मैं आप सब बहनों को बताऊँ तो यहाँ पे मैं ना गोभी गोश्त का सालन बना रही थी। चूँकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो गोभी इतनी कुछ शौक से नहीं खाते हैं, तो मैंने अम्मी से फ़रमाइश की थी कि गोभी गोश्त का सालन बना लेते हैं। और बस यहाँ पे जल्दी-जल्दी से गोभी गोश्त का सालन बनाएँगे, और साथ ही साथ जनाब सूरह के मज़ीद असरात जो मेरी ज़िंदगी में आया है, मैं आप सब बहनों के साथ वो भी शेयर करूँगी। एक छोटी-सी बात ना मैं आप सब बहनों को बताना चाहूँगी कि जब से ना मैंने अपने अल्लाह पे तवक्ल करके उसके इस कलाम को पढ़ना शुरू किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने पर्स में कभी पैसों की कमी नहीं देखी है। तो बात सिर्फ़ ये होती है ना कि आप अपने अल्लाह पे तवक्ल करें, यकीनन देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, और उसकी कलाम से जब हम उससे मदद माँगना शुरू कर देते हैं ना, तो वो कभी भी हमें मायूस नहीं करता है। तो बस अपनी रूटीन में, अपनी ज़िंदगी में ना इसको जो है ना वो इसको शामिल कर लें, और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें इसको, और इससे मिलने वाले जो फ़वाइद हैं ना वो आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद नोट करेंगे। और हाँ, सदका जारिया के तौर पर आप इस वज़ीफ़ा को या इस सूरा के जो है फ़वाइद को अपने दोस्तों से, अपनी फैमिलीज़ में सबके साथ ज़रूर शेयर करें। चूँकि मुझे भी लगता है कि मैंने भी ये जब से अपनी फैमिली में ये जिस चीज़ को भी मैंने बताया ना, जिसने भी इसके ऊपर एक बाकायदा तौर पे अमल करना शुरू किया ना, तो उसने ही इससे फ़ैज़ पाया है। तो ये फ़ैज़ जो है ना मिलना, वो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ से पॉसिबल नहीं है, बस अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह पे भरोसा रख के इसको पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में इस फ़ैज़ को ख़ुद महसूस करें। तो बहरहाल जनाब, आज का व्लॉग, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वो मेरी सारी बहनें जो चैनल पर पहली मरतबा ये वीडियो पहली मरतबा वॉच
کر رہی ہیں تو مزید بہت اچھے اچھے سے ولاگ، بہت موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والے ولاگز ہیں نا آپ سب بہنوں کو ملتے رہیں. تو نیکسٹ 1-2 ولاگ ہوں گے امی کے گھر سے، پھر جائیں گے اپنے گھر پہ. تو فی الحال جناب ان ٹچ رہیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.